حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی،
جادائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں نے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جادائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں نے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد
ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن
لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔
ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔
جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام
کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔
ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جدائیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن
لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، زیادہ میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، زیادہ میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔
सहगई राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सहगई राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे, कभी ज़मीन के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान मत करना। वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने ज़मीन बराबर तस्लीम कर ली। दोनों के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं। हमजा ने जवाब दिया, नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है। दोनों ने दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते, तो बेहतर है इसे काट देते हैं। ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा। जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए। ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, नहीं भाई, गलती मेरी थी, एक दरख्त के लिए मैं अपना भाई खो रहा था। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। एक साल उन्होंने आम बेचकर जो पैसे कमाए, उससे गांव के स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वालों ने कहा, आज से दरख्त ने सिर्फ फल नहीं दिए, इसने दो भाई का रिश्ता भी बचाया है। सहगई राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सहगई राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे, कभी ज़मीन के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान मत करना। वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने ज़मीन बराबर तस्लीम कर ली। दोनों के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं। हमजा ने जवाब दिया, नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है। दोनों ने दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते, तो बेहतर है इसे काट देते हैं। ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा। जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए। ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, नहीं भाई, गलती
میری تھی ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو
اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔
محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں
के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, "ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं।" हमजा ने जवाब दिया, "नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है।" दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, "जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते तो बेहतर है इसे काट देते हैं, ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा।" जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, "नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए।" ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, "नहीं भाई, गलती मेरी थी, एक दरख्त के लिए मैं अपना भाई खो रहा था।" दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। एक साल उन्होंने आम बेचकर जो पैसे कमाए उससे गांव के स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वालों ने कहा, "आज से दरख्त ने सिर्फ फल नहीं दिए, इसने दो भाई का रिश्ता भी बचाया है।" सर, आज हम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सर, आज हम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे, "कभी जमीन के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान मत करना।" वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने जमीन बराबर तस्लीम कर ली। दोनों के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, "ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं।" हमजा ने जवाब दिया, "नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है।" दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, "जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते तो बेहतर है इसे काट देते हैं, ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा।" जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, "नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए।" ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, "नहीं भाई, गलती मेरी थी, एक दरख्त के लिए मैं अपना भाई खो रहा था।" दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। एक साल उन्होंने आम बेचकर जो पैसे कमाए उससे गांव के स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वालों ने कहा, "आज से दरख्त ने सिर्फ फल नहीं दिए, इसने दो भाई का रिश्ता भी बचाया है।" सर, आज हम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सर, आज हम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन
لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، آج ہم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، جگہیں میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔
सर राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सर राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे, कभी ज़मीन के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान मत करना। वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने ज़मीन बराबर तस्लीम कर ली। दोनों के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं। हमजा ने जवाब दिया, नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है। दोनों ने दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते, तो बेहतर है इसे काट देते हैं। ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा। जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए। ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, नहीं भाई, गलती मेरी थी, एक दरख्त के लिए मैं अपना भाई खो रहा था। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। एक साल उन्होंने आम बेचकर जो पैसे कमाए, उससे गांव के स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वालों ने कहा, आज से दरख्त ने सिर्फ फल नहीं दिए, इसने दो भाई का रिश्ता भी बचाया है। सर राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे। सर राजम बात करें दो भाई एक पुराना दरख्त। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन इंसाफ और मोहब्बत हमें दोबारा जोड़ सकती है। एक गांव में दो भाई रहते थे, साद और हमजा। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे। इंतकाल से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहते थे, कभी ज़मीन के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान मत करना। वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने ज़मीन बराबर तस्लीम कर ली। दोनों के खेतों में दरमियान एक पुराना आम सा दरख्त था। हर साल उस पर मीठे आम लगते थे। एक दिन साद ने कहा, ये दरख्त मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए इसके सारे आम मेरे हैं। हमजा ने जवाब दिया, नहीं भाई, ज्यादाएं मेरी जमीन में हैं, दरख्त मेरा है। दोनों ने दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया, लेकिन कोई तैयार न हुआ। उस गांव के हकीम करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, कल सुबह फजर के बाद दरख्त के पास मिलना। अगले दिन दोनों भाई पहुंच गए। हकीम करीम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जब तुम दोनों इस दरख्त को अपना समझते हो और किसी को देना नहीं चाहते, तो बेहतर है इसे काट देते हैं। ना दरख्त रहेगा और ना ही झगड़ा। जैसे ही बुजुर्ग ने कुल्हाड़ी उठाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा और बोला, नहीं, दरख्त मत काटिए, अगर जरूरत हो तो सारे आम साद को दे दीजिए। ये सुनते ही साद की आंखों में आंसू आए। उसने शर्मिंदगी से कहा, नहीं भाई, गलती
میری تھی ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، زیادہ میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی پہنچ گئے۔ حکیم کریم نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کہا، جب تم دونوں اس درخت کو اپنا سمجھتے ہو اور کسی کو دینا نہیں چاہتے تو بہتر ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، نہ درخت رہے گا اور نہ ہی جھگڑا۔ جیسے ہی بزرگ نے کلہاڑی اٹھائی، حمزہ فوراً آگے بڑھا اور بولا، نہیں، درخت مت کاٹیے، اگر ضرورت ہو تو سارے آم سعد کو دے دیجیے۔ یہ سنتے ہی سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں بھائی، غلطی میری تھی، ایک درخت کے لیے میں اپنا بھائی کھو رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایک سال انہوں نے آم بیچ کر جو پیسے کمائے اس سے گاؤں کے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں خریدی۔ گاؤں والوں نے کہا، آج سے درخت نے صرف پھل نہیں دیے، اس نے دو بھائی کا رشتہ بھی بچایا ہے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے۔ سرگئی اعظم بات کریں دو بھائی ایک پرانا درخت۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن انصاف اور محبت ہمیں دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعد اور حمزہ۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ انتقال سے پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے تھے، کبھی زمین کے لیے اپنے رشتوں کو قربان مت کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے زمین برابر تسلیم کر لی۔ دونوں کے کھیتوں میں درمیان ایک پرانا آم سا درخت تھا۔ ہر سال اس پر میٹھے آم لگتے تھے۔ ایک دن سعد نے کہا، یہ درخت میری طرف زیادہ ہے، اس لیے اس کے سارے آم میرے ہیں۔ حمزہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، زیادہ میری زمین میں ہیں، درخت میرا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے والوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ اس گاؤں کے حکیم کریم نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بلا کر کہا، کل صبح فجر کے بعد درخت کے پاس ملنا۔ اگلے دن دونوں بھائی